What are the prospects for democratic revolution in the Middle East? یہ اسکاٹ بیٹس ہیں، سینٹر فار نیشنل پالیسی کے وائس پریزیڈنٹ۔ واشنگٹن ڈی سی میں ان کی رہنمائی میں امریکی سلامتی سے متعلق امور کے لیے کام کرنے والے اس غیر جانبدار تھنک ٹینک نے ایک مذاکرے میں تجزیہ کاروں کے سامنے چند انتہائی اہم سوال رکھے، جیسے یمن اور بحرین میں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے ہونے والے مظاہروں کے پس منظر میں یہ سوال کہ کیا تیونس سے شروع ہونے والی تبدیلی کی لہر خطے میں کسی حقیقی جمہوری انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اسرائیل اور عرب ممالک کے مابین امن کے قیام کے لیے کام کرنے والی امریکنز فار پیس ناؤ سے منسلک لارا فریڈمین کی رائے میں اس سوال کے جواب پر بہت سے لوگ اس وقت جواریوں کا گھر سمجھے جانے والے امریکی شہر لاس ویگس میں جوا کھیل رہے ہوں گے۔ یہ ایک خالصتاً عوامی تحریک ہے جو خطے بھر میں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اب کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے لوگ اپنی حکومتوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ہر ملک مختلف ہے اور مختلف حکومتوں کی اپنی عوام میں مقبولیت کی مختلف سطح ہیں، معاشی صورتحال مختلف ہے، آبادی کی بناوٹ مختلف ہے، اور میری رائے میں ان عوامل سے ہٹ کر بھی ہم ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں خطے کی حکومتیں اپنے عوام کی رائے کا زیادہ احترام کرنا شروع کریں گی۔ تاہم خطے میں کسی جمہوری تبدیلی کے نتیجے میں امریکی مفادات کے لیے ممکنہ طور پر غیر سازگار ہو سکنے والی حکومتوں کی تشکیل کا خدشہ ماضی میں ایسی تبدیلیوں کی راہ میں حائل ہوتا آیا ہے۔ ماضی میں امریکی محکمہ خارجہ میں مصری امور کے ماہر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دینے والے گریگری افتندلیان کی رائے میں جہاں امریکی مفادات کے حوالے سے خدشات موجود ہیں، وہیں دنیا میں گاہے بگاہے جمہوری حقوق کے لیے نعرہ بلند کرنے والے امریکہ کی اپنی ساکھ بھی داؤ پر ہے۔ یقیناً اس سے امریکی امیج کو نقصان پہنچا، کیونکہ امریکہ نے خود فلسطینی علاقوں میں انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جب حماس کی جیت ہوئی تو یہ امریکہ کی پسند کا نتیجہ نہیں تھا۔ جمہوری نتیجہ کیا ہوگا اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ لارا فریڈمین سمیت مذاکرے میں شامل تمام تجزیہ کاروں کی رائے میں کسی جمہوری عمل میں اخوان المسلمین کا مصری عوام کی اکثریت کی پسند ٹھہرنا اگرچہ ممکن نظر نہیں آتا، تاہم خطے میں اپنی خارجہ پالیسی کے اہداف کے حصول کے لیے امریکہ کو اب اپنی حکمت عملی میں ضروری تبدیلی لانا ہوگی۔ میری رائے میں اس میں امریکہ سے زیادہ خود مصر کے عوام کی ترجیحات زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ مصر کی سیاسی تبدیلی ہے اور اس کا نتیجہ بھی مصریوں کے لیے ہی ہوگا۔ کیا یمن، بحرین اور بعض ماہرین کے مطابق اب ایران تک جا پہنچنے والی تبدیلی کی یہ لہریں واقعی میں کوئی جمہوری انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ اس کے ساتھ اس سوال کا جواب جاننا بھی ضروری ہے کہ تمتماتے چہروں کے ساتھ تبدیلی کا مطالبہ کرنے والی اس عوام کے لیے یہ تبدیلی اپنے دامن میں کیا لے کر آئے گی۔ عائشہ خالد، اردو VOA، واشنگٹن۔